خادم ٹی وی کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، قرآن کریم کی سورۃ الاعراف میں بلعام بن باورہ کا ایک انتہائی حیرت انگیز قصہ بیان کیا گیا ہے جو اس میں اعظم جانتا تھا اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے بد دعا کی تھی، اور اس کا انتہائی عبرتناک انجام ہوا۔ یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری کس وجہ سے پھیلی تھی اور 70,000 لوگ کیوں مارے گئے تھے؟ در حقیقت بلعام بن باورہ کون تھا؟ اس کے پاس کون سا علم تھا کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جایا کرتی تھی؟ اور اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کے سبب اس کی حالت کتے جیسی کر دی گئی تھی؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کے اس عجیب شخص کی داستان سنائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیے گا۔ دوستوں، بلعام بن باورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد شخص تھا، اور اسے اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعام بن باورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعام بن باورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہلاکت ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے۔ ان کے لیے بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا۔ مگر استخارہ کرنے کے بعد بھی جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کر دوں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سا مال و دولت اور قیمتی تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، یہاں تک کہ بلعام بن باورہ پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا۔ اسی مال و زر کی حرص کی وجہ سے وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں اس کی گدھی بار بار ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی، لیکن یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالی نے بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی، اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعام، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت کے لیے بد دعا کر دے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعام بن باورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑی پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا، اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا کرتا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے ہی بد دعا جاری ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعام، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعام بن باورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا و آخرت
دونوں برباد ہو گئیں۔ میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی مگر میں تم لوگوں کو ایک چال بتاتا ہوں۔ اگر تم ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعام بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا چال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگھار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور برائی کا مرتکب ہوا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر بکھر کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا۔ اس واقعے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت صدمہ گزرا۔ دوستوں، بلعام بن باورا پہاڑ سے اتر کر بارگاہ الہی میں مردود ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت 175 اور 176 میں بیان کیا ہے۔ بلعام بن باورا کیوں ذلیل ہوا اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعام بن باورا کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں ذلیل و رسوا کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو چھین کر اس کو دونوں جہانوں میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کرتا۔ دوستوں، یہ تھا بلعام بن باورا کا سچا واقعہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ضرور آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور دیں اور ہمارے چینل خادم ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ، سبق آموز اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔